میرے محترم جناب صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب، علماء ذی وقار، آپ نے صاحبزادہ صاحب کی پرمغز گفتگو سماعت فرمائی۔ در خانہ اگر کسس یک حرف بسس، اگر کوئی گھر میں ہے تو ایک بات بھی اگر کوئی کر دے تو وہ سن لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے اگر کوئی گھر میں ہو تو اگر گھر ہی خالی ہے تو پھر بہت سی باتیں کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ صاحبزادہ صاحب نے جس عمدگی سے اس نازک موضوع کو مکمل فرمایا ہے مختصر وقت میں، یہ انہی کا حصہ ہے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی کچھ وضاحت کروں۔ اب انہوں نے بات تو مکمل فرما دی ہے، لیکن حکماً میں کچھ اسی خیال تو میرا کچھ اور تھا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر میں اپنا کچھ ماحضر پیش کروں آپ کی صاحبزادہ صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ محفل حافظ محمد فاروق صاحب چشتی کے والد گرامی کی محفل ایصال ثواب ہے۔ جیسا کہ صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک مرد درویش تھے، مسکنت خو تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تعلق تھا۔ یوں تو ہر امتی کو آپ سے تعلق ہے اور ہونا چاہیے، لیکن جہاں آج میں بول رہا ہوں عدل زئی میں، یہاں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، حضروں میں بھی ایک دو مرتبہ، لیکن اس علاقے میں خطاب میرا پہلا ہے، اور یہ میری آمد کا سبب حافظ فاروق صاحب کی محبت اور ان کا تعلق بنا۔ یوں تو اس علاقے میں ہمارے کافی متعلقین ہیں، کالو کلاں کے ہمارے حضرات یہ سارے تعلق والے، اور یہ چھچ کے اکثریت وہاں کی مرید ہے، لیکن کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی باعث ہوتا ہے آنے جانے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے، یہ جسم اور روح کا تعلق ہے، صاحبزادہ صاحب نے بیان کیا۔ اب اس پر ذرا غور فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح کے متعلق کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، مشرکین مکہ پوچھتے تھے یا پوچھیں گے اے میرے رسول کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، یہ آپ سے پوچھیں گے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح امر رب کا نام ہے، اللہ کے حکم کا نام روح ہے۔ کن فیکون، جس کے لیے کہتا ہے کہ کن ہو جا، تو یہ اس کا کہنا، ارادہ کرنا، یہی روح ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اے مدعیان علم جو اپنے علم پر بڑا ناز ہے تمہیں، اگر روح کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تم کوشش کرو گے تو تمہارے لیے تمہارا علم جو ہے وہ بہت ناکافی ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو ابدان میں بدن کے جو روح ہے، بدن کا تعلق ہے، یہ ڈاکٹری ہے آج کل، تو بدن کا اتنا مقام ہے کہ ریسرچ تحقیق کے باوجود آج تک ڈاکٹر جو ہیں وہ بدن کے امراض تک نہیں پہنچ سکے، حقیقت کلی طور پر وہ حاوی نہیں ہو سکے، نت نئے امراض نمودار ہو رہے ہیں۔ تو بدن کی حقیقت تک کلی طور پر انسان نہیں پہنچا، چہ جائے کہ روح جو بدن کو
اپنے پیر پر کھڑا کرنے والی ہے جی، کہ بدن جو ہے اس میں اگر روح نہ ہو تو وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں ہے، وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں۔ وہ جسم جس میں روح نہ ہو وہ وبال دوش ہو جاتا ہے۔ دیکھا نا میت جا رہی ہے اٹھائے ہوئے تو عزیز راہ میں کاندھے بدلنے، کہنا ہے تو چاہ گیا، ہاں تو چاہ، کیوں اسے جان نہیں رہی، کل اسی جان نہیں تے سارے لوگ اس نال گلاں کرنے، عزت دینے، کوئی سرو نہیں لانا ہے۔ تو کندھا دینا دوسرے کو ایک مقام دینے کا بھی ذریعہ ہے، اصل میں تو یہی ہے نا، لیکن شاعر نے نازک خیالی میں یہ بیان کیا کہ عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں، وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں۔ تو جسم کو معزز کس نے کیا؟ روح نے۔ معزز کس نے کیا؟ روح نے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ روح کے بغیر مر جائے اس کا جنازہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ امر رب ہے روح، جس امر کا کسی جسم سے تعلق نہیں ہوا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فیہ کا مخاطب آدم سے ہی، لیکن آدمی بھی تو آدم کی اولاد ہے نا، کل مراد لے کر مخاطب ہو کر تمام اجزاء اس کے مراد ہیں۔ ہر نفس کو اس کے ماں کے پیٹ میں جب اس میں پھونکی جاتی ہے روح، تو امر رب کا جب جسم سے تعلق ہو جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، قابل جنازہ ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر اس امر رب کا ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو تو جنازہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، اس کا باپ بھی مسلمان ہے، اس کی ماں بھی مسلمان ہے، لیکن بچہ جو ہے اس کے جسم کی نسبت قائم نہیں ہوئی۔ پتہ کہ لگیا کہ نسبت قائم نہ ہوئے، نسبت قائم نہ ہو تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود بھی انسان کا جسم غیر محترم رہتا ہے، انسان کا جسم غیر محترم رہتا ہے۔ مسلمان نے کار جمو لیکن نسبت نہ ہو، اگر ماں کے پیٹ میں بچے کو نسبت حاصل نہ ہو تو وہ جنازے کے قابل نہیں۔ اب وہ امر رب ہے، امر رب کا تعلق ہے کیونکہ وہ خالق ہے، اس کے ساتھ تعلق کا قیام ضروری ہے۔ اب آئیے کہ نسبت کیا وہاں سے صرف وہاں تک محدود ہے؟ نہیں، نسبت اور بھی ہے، کیونکہ اس اصلی منسوب جس سے نسبت کی جاتی ہے سب سے، اس سے زیادہ جو قریب ہوگا وہ بھی اسی نسبت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ ساری کائنات کا محبوب اللہ ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے نا محبوب، لیکن اللہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کس کی گل کرو؟ اللہ نہیں تے اللہ نے رسول نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اطاعت کافی نہیں ہے، بڑا تو اللہ ہے نا، بولو صحیح، ڈر جو گئے ہو، اللہ بڑا ہے نا، اللہ نے اطاعت کافی، رسول نہیں کیڑی ضروری ہے؟ رسول تو بندہ ہے، عبدہ و رسولہ، لیکن اللہ فرمایا نہیں، میں بندیاں تک پہنچیا، رسولہ نہیں حوالے نہ، کہ میں ضرور آکھا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جس ویلے کوئی پکارنے والا پکارنا ہے، میں نے کل منگنا ہے تو میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، میں آکھا ہے ڈائریکٹ منگو میں نے کل، لیکن میں آکھا ہے اطاعت کرو رسول نے، یہ نہیں کہ میں منہ چاہ کے میں نے کل آ رہا ہوں کہ صرف قرآن کافی نہیں، رسول نے اطاعت کر کے آؤ، رسول کی اطاعت کرو، تے رسول ہم دسو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اطاعت ہے۔
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نال محبت کرنے نہ دعویٰ رکھنے والے ہو، توحید بیان کرنے والے ہو، توحیدیو، فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ ایک دے لفظ اللہ نہ ناوے نہ اساں سے وقت آیا، حالے بھی نہیں کھلن دینے ہو۔ اللہ فرمایا فاتبعونی، تے گل سنو اللہ کہ فرمایا صاحب اپنے مخصوص انداز نال جس طرح انہوں نے اپنا مزاج ہے نا اس طرح بولنے پہ، ہر بندہ اپنے مزاج نال بولنا ہے۔ میں اگے آخیا جناب تسی بڑی تحقیق کی اور محققانہ گفتگو کر سو تے میریاں گلاں بھی ایویں ہونیاں، سن کے نظر رکھے۔ فاتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اور سوال پیدا ہونا ہے، علماء شیخ الحدیث حضرات بھی بیٹھے، بڑے بڑے ماشاءاللہ چوٹی نے علماء بیٹھے، انہوں کو پوچھو، سوال یہ پیدا ہونا ہے کہ اللہ کیوں آکھا ہے رسول تو ہی نہ آکھ، اللہ آپ کیوں نہیں آنا؟ نمازہ روزہ نے مسئلے تو آپ حکم دینا ہے، روزہ رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دیو، حج کرو، زنانیاں مردہ نے مسئلے تو آپ دسنا ہے کہ میرا حکم ہے، تو اتھے تو اپنا حکم دے نا، پہ میں حکم دینا کہ میرے نال محبت کرنے والے ہو تسی میرے رسول نہیں اطاعت کرو، اتباع کرو۔ اے کیوں آکھے کل اے محمد تو آکھ، تو آکھ، حضور کو لوگ کیوں آکھوایا؟ کتاباں پھرو لو، لوگاں کوئی گلاں لکھیاں سن پر میڑیاں گلاں نہیں سنو۔ کل تو آکھ انا ان کنتم، کیوں اے بہو توحید نے منیاں گلا بہو کرنے، تو ہی نہ آکھ، تینے ناری نام ہی چیڑے۔ گلا میریاں اے بہو کرنے تے اے میریاں گلا کرنے تے میں تیریاں گلا کرنا۔ قل انا آکھ ان کنتم، ماں پتہ ہے تسی بڑی توحید بیان کرنے ہو، لیکن میں دسنے تحبون اللہ فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو۔ ہیں جی کیوں اکھوایا حضور کو لوں؟ ایک تو یہ کہ رسول اللہ کی حدیث بھی رسول اللہ کا ارشاد ہے، اس پر آج کا جو منکر ہے وہ اعتراف کرتا ہے کہ یہ ایک سیرت کی حیثیت ہے، یہ اسناد کے حوالے سے ضعیف ہوتی ہیں، اس کی تاریخی حیثیت ہے، احادیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک فرقہ وہ بھی ہے، لیکن یہ قرآن کے روپ میں حدیث ہے، قرآن کے الفاظ میں فاتبعونی، میرا اتباع کرو، یہ رسول کہہ رہے تو رسول کا کہنا حدیث ہے، رسول کا کہنا ہی حدیث ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ جب یہ رسول کہے فاتبعونی تو اگر قرآن میں پڑھا جائے گا تو یہ قرآن ہوگا، لیکن اتباع وہ کہے گا میرا اتباع کرو، رسول کہہ رہا ہے، اللہ نہیں یہاں کہہ رہا ہے، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اے رسول تم یہ کہو، اور تمہارے اس کہنے کا میں آیات میں ذکر کروں گا کہ رسول کہہ رہا ہے، تو رسول کا کہنا کے لیے ایک حیثیت ہوئی نا صاحب، رسول نے کہنے نہیں بھی حیثیت ہوئی نا، میں قرآن نہ ثابت پہ کرنا کہ اگر صرف اللہ کے کہنے کی حیثیت ہوتی تو فاتبعونی، یہ جو ہے نسبت ہے اپنی ذات کی طرف، رسول نے اپنی ذات کی طرف کیوں نسبت کی؟ اللہ نے کیوں اجازت دی؟ مطلب ہے کہ رسول کی الگ حیثیت ہے، فاتبعونی، میرا اتباع کرو، تو انہاں کو کیوں اکھوایا؟ اس واسطے کہ پتہ ہون لگ سی مننے ہو کہ نہیں، پتہ ہون لگ سی کہ مننے ہو کہ نہیں، میڑیاں گلاں تے مننے ہو، بڑے دعوے کرنے ہو، توحید بھی بیان کرنے ہو تے سب کو جانے ہو کہ اسی نے اللہ نہ حکم ہے، قرآن کافی ہے، لیکن اس قرآن وچ میں بیانا رسول تو آکھ کہ فاتبعونی، تسی اے امتیو میرا اتباع کرو، اے رسول نہ آکھنا منن کے نہیں، ورنہ اور مت دسو، اس لیے حکمت کے علماء بیٹھے دکھا رہے تھے رسول نے عظمت دسنے واسطے فاتبعونی، تے پھر نہیں جی یحببکم اللہ،
اللہ نے تسی محبوب بن ویسو نہیں عجیب گل ہے کہ تو آگ چھوڑ اس واسطے کہ تو میرا جتنی ثابت ہویا کہ اللہ کے بعد رسولوں کا طبقہ ہے یہ سب سے قریب ہے اور ان میں سے سب سے قریب حضور سید عالم ہیں ٹھیک ہے فاتبعونی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ الف لام عہد خارجی ہے متعین رسول ہے جناب محمد رسول اللہ سمجھ آئی تو اطیع اللہ کے بعد پھر اللہ کے اطیع اللہ و رسول بھی کہہ سکتا تھا یا نہیں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا تو لیکن پھر اطیع اللہ پھر وہی لفظ ہو رہا ہے یہ ڈبل ہے میں غلط نہیں پڑھ رہا صحیح پڑھ رہا میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے وہی لفظ مقرر کیوں کہا جو اپنے ساتھ لگایا اطیع اللہ اللہ واہ بھی بچ نہیں رکھی اللہ بچ واہ بھی نہیں رکھی اطیع اللہ والرسول نہیں آخیا واہ بھی نہیں رکھی مت بدعقیدگی نہیں واہ بھی نہ لگے کسی جی ہے جی واہ اللہ کٹ چھوڑیے تے گستاخانی ہوا کٹ دیتی ہے گل سمجھے ہو بڑی میں اپنے طرف بڑیاں سمجھنی گلا پہ کرنا اے ماں پتہ ہے تو سامنے یہ کچھ پتہ لگنا پیا کہ نہیں ہے جی تے اللہ واہ نہیں بیان کی تھی اطیع اللہ و اطیع الرسول او آئی لفظ مڑ کے مت آخر جی واہ وے اے پھر واہ نے چکر پہ آئے کیوں لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اے آنن واوے آتھ ہے یا بیانی ہے اے واہ نے چکر پہ آئے اللہ فرمایا نہیں واہ میں کٹ چھوڑنا اطیع اللہ و اطیع الرسول او آئی لفظ لائے مڑ کے میں نے اطاعت کرو تو میرے رسول نے اطاعت کرو لفظ وہی بولے اور دسو رسول اللہ نے اطاعت کس غلطی کرو حضرت منڈر تک ہو کچھ نہیں ہونا ہوتا کہ نہیں ہوتے گل سنو تے اطیع اللہ و اطیع الرسول کہ اطاعت کرو میں اپنے سامعین کو متوجہ کرنا تو صاحبزاد صاحب بڑی تہذیب سے بولتے ہیں تے میں جڑے مجمع تک نہ پیا وہ ماں پتہ ہے جی کلم الناس علی قدر عقولہم حضور نے فرمایا لوگانیاں عقلاں نے مطابق نہ مخاطب کر جی اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ تعالیٰ واہ نہیں بیان کی تھے فرمایا اطاعت میری بھی کرو وہی لفظ مڑیا کیونکہ نہ واہ تے بحث کرنی اوکے جی نور ہو رہے کتاب نور و کتاب مبین کہی آنے جی او آئی ہے اللہ تعالیٰ کتاب آئی نور رکھے ہے جی اے چکر نہ پاؤ اطیع اللہ و اطیع الرسول میری اطاعت کر اور تسی دسو رسول اللہ نے اطاعت نہ اللہ حکم دے چھوڑیا ہے تسی اطاعت کیوں کر سو گل پوچھو مولویاں کو اللہ فرمایا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ نے اطاعت کرو تے اللہ نے رسول نے اطاعت کرو بھائی اطاعت کس واسطے کرا اطیع اللہ نے تے سمجھ گیا قرآن اللہ بولنا تے نہیں ہے اللہ کے دے ٹرنا پھرنا تک کیا نہیں پاک ہے جسم کو او نظر نہیں آنا اطاعت کرو اللہ نے کس طرح کتاب میری موجود ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کوئی شک نہیں اے کتاب پڑھو اطاعت اللہ دی ہوگی ہوں اطیع الرسول نہ تسی مفہوم دسو کہ رسول نہیں اطاعت کس طرح سی کرا اللہ نے کتاب تا موجود ہے ایسا میں اطیع اللہ تا ہو گئے تے اطیع الرسول کہیں گے جب تک رسول کی کوئی روایت آپ تک نہیں پہنچے حضور کا عمل کا ثبوت آپ تک نہ امت تک نہ پہنچے تو آپ کیا رسول کی اطاعت کریں گے مجھے بتائیں آپ رسول دنیا تو تشریف لے گئے ہو 1400-1500 سال ہو گیا زمانہ میں تو سال نہیں قیامت تک جی دنیا
المعاصی اس حکم اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کا آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے؟ ذریعہ کیا ہے؟ کس ذریعے؟ آپ نے دیکھا صحابہ تو دیکھتے تھے رسول اللہ کو، رسول اللہ کو صحابہ تو دیکھتے تھے، حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا کھانا پینا صحابہ دیکھتے تھے، وہ اطاعت کرتے تھے. اب ان کے بعد آج تک اس اطاعت کا کیا سند ہے آپ کے پاس کہ رسول اللہ اس طرح بیٹھتے تھے؟ اگر کوئی سند نہیں ہے تو اطیع اللہ اطیع الرسول کا کہنا جو اللہ کا ہے یہ فضول ہے، تحصیل حاصل ہے، فضول ہے. جب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اطیع الرسول کا کیا مقصد ہے؟ اطیع اللہ تو ہم کو سمجھتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن ہم نے نازل کیا، ہم اس کی عبادت کریں گے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا. ہم سمجھتے ہیں اطیع اللہ یہی ہے کہ اطاعت کرو، قرآن پڑھو، جو قرآن کے میں احکام ہیں ان پر عمل کرو. لیکن حضور کی جو اطیع الرسول، اس کے پاس آپ کے کیا ثبوت ہے؟ کیا یوں ہی اللہ نے لفظ بول دیا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ رسول میرے اس کلام کے علاوہ بھی گفتگو کرے گا، اس کے علاوہ بھی گفتگو کرے گا، جو سینہ بسینہ نسل در نسل نسل در نسل ہر دور میں ہر صدی میں منتقل ہوگا. وہ کلام، وہ بیان، وہ اسلوب، وہ ارشادات، وہ اٹھنا بیٹھنا، وہ ہر عمل جو ہوگا میری امت میں قیامت تک امت نقل کرے گی اپنی اولاد میں اور اپنے بعد کے زمانے والوں کو. جو بخاری، ابن ماجہ اور احادیث کی دوسری کتابوں کی صورت میں ہے، آپ کے سامنے ہے. تو اگر اطیع الرسول کا جو طبقہ منکر حدیث ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ مجھے بتائے کہ اطیع الرسول کا مصداق پھر کیا ہے؟ ہم رسول کی اطاعت کس طرح کریں؟ اگر حدیث کو نہ مانے تو رسول اللہ کی اطاعت کس طرح کریں؟ قرآن تو رسول اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ تو اللہ کا ہے. کلام اللہ کا، قرآن تو یہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کا کلام نہیں ہے. گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ یہ تو وکھرے کا چھوڑنے تو پاسا ہی وکھرے بنا ہے جی. تے اے مننا پیسی کہ اطیع الرسول واسطے حدیث مننی پیسی. یہ الگ بات ہے کہ ہم تحقیق کریں گے کہ یہ صحت کے اعتبار سے حدیث کس درجے کی ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن حدیث کا انکار نہیں کریں گے کیونکہ اطیع الرسول سے یہ ثابت ہو رہی ہے اور فاتبعونی سے بھی ثابت ہو رہی ہے. گل سمجھ آئی؟ اب جناب جو سب سے زیادہ قریب ہے اس سے تعلق پیدا کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، جن کو اللہ کا سب سے زیادہ عرفان حاصل ہے، وہ حضور کی ذات ہے. ٹھیک ہے؟ اس تو بعد ہون کے کہ فرمایا کہ تو نہ دس چھوڑے تو میرے امر نہ نام ہے. اے روح جڑی ہے اے میرے امر دا نام ہے. جس ویلے امر کا تعلق جب تک جسم سے رہتا ہے وہ حرکت کرتا ہے، اور جب امر کا تعلق اس سے منقطع ہو جاتا ہے تو اس میں حرکت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے روح کی حقیقت، اور اکبر الہآبادی کی زبانی مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، بڑی عمدہ بات انہوں نے کی. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے انسانوں تسی علم بہت تھوڑا دیتے گئے ہو، جتنا ظاہر کرنے اتنے نہیں ہو، کم کمزور ہے اندر. ہاں، جتنے بڑھنے تھڑنے ہو اتنی گل وچ کوئی نہیں، جتنی ٹھوٹا بڑھائی نے اتنی ہے کوئی نہیں نے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ایڈی گل کوئی نہیں جتنے بڑھنے ہو. اس اکبر الہآبادی آنا ہے کہ من العلم قلیلاً کو بھی پڑھیے بعد اوتی تم. اوتی تم تو بعد پڑھو، من العلم قلیلاً کو بھی پڑھیے بعد اوتی تم، نہیں تو کھاؤ گے اے بھائیو ایک روز جوتی تم. نہیں تے چھتر کھاسو، بہو علم نہ دعویٰ کرسو نا تے چھتر کھاسو. جے روح وچ بحث کرنے جو ورسو تے پھر جتیاں ہی پیسڑنے، کیونکہ تساں پتہ کوئی نہیں. میں جی آگ چھوڑے میرے امر رب دا نام ہے جی، میں جس نال حکم دیواں او زندہ رہندا ہے. ایک گل سنو بھائی، علاقہ چھچ اتنے کئی مختلف مسلک نے لوگ بھی بیٹھے ہو سن. ایک یاد رکھیو کہ تسی لوگ بھی قرآن و سنت سے بولنے ہیں تے اسی بھی بول کے ہیں، صرف تساں اٹھ کر لیا نہیں، اساں بھی اللہ تعالیٰ فضل ہے.
جی اسی پیو دادے والے لوگ ہاں تے صرف گل یہ کہ ذرا تھوڑا جہا بندہ سمجھ سوچ کے بولنا ہے تے اگے پیچھے بھی تکنا ہے. سمجھ آئی نا کہ بندہ ہوں ایک مخاطب ہے ایک مخلوق تے گل ہو رہی تے بندہ نال تکنا ہے کہڑے کہڑے بیٹھے ہیں. یہ گناہ تو نہیں نا. دیکھو نا میں گل پہ کرنا نا گل کرنے نا کیا مطلب ہے ہوں میں نے مخاطب کہڑے کوئی ایک بندہ ہے اے سارے بیٹھے ہو تے میں گل سارے نال کرنا پیا. ہوں میں نے سامنے میرا مضمون ہے تسی نہیں ہو. اگر مضمون میرے سامنے نہ ہوئے تو میں بول ہی نہ سکنا. تسی نہیں ہو میرے سامنے میرا مضمون ہے تے مضمون نے سامنے ہونے نے باوجود میں تو سامنے تکنا پیا نا. تے اللہ نے سامنے اللہ سب کچھ ہوئی ہے. بے شک آپ ہے سب جو کامالیاں. بے شک آپ ہے سب جو کامالیاں. میرے دادا پیر میرے علی شاہ کے فرمایا اساں سارے گراں چھاڑن ہر ٹوک تے گئے ہر گراں چھاڑیا ہے جتھے گئے بے شک آپ ہے وہی ملیا ہے. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر بھی منہ کیتا ہے وہی ہے سامنے. اے وہ آخر جی یہ مننے آسی لیکن ذات وہی ہے سامنے. لیکن ہور مخلوق بھی تیر اللہ اسی بنائی ہے. رسول بھی اسی ٹولے وچ بیٹھے انسانوں نے لباس وچ آئے. اولیاء اقطاب فقہاء نجبا خطبا بلغاء بڑے بڑے عظیم لوگ اس امت میں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی تو اسی امت وچ بیٹھے ہیں. تے تسی انہاں بھی تکو کون گل کرنے ویلے ایک مخاطب تساں نے کون مضمون نہ صرف بیان کرو تکو بندے کیڑے کیڑے بیٹھے ہے جی. اس واسطے کوئی حتک نہیں ہونی. اور اللہ مدہ تک کہنے بھائی تو ہے تے باقی سارے تے میڑا پھیر چھوڑو. جنہوں نے متعلق اللہ فرمانا ہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ کہ یہ طبقہ میرا چنیدہ اور برگزیدہ ہے نبیوں کا. تسی اپنے ممبر اسمبلی نے جڑے علاقے نے انہاں تے چاہو انہاں نے خوشامدہ کرو کیونکہ تساں سڑک بنوانی ہے کل کو کام کرانا نے تے پیڑے اتنے شفاعت بھی تو اسی رسول کو کرانی نے نا. اتنے سڑکاں پیچھے مرنے پہ ہو تے پل سرات جڑا تار نے تلوار نے تو نازک ہو سی اور تیز ہوتی اسی تساں نہ پیو گزار سی اتھو. یہ طبقہ ہے میں دسنا اے سنو یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قاری نجم آتا میں آواز نہیں رہا لیکن نصیب پڑھنے ہیں کسی زمانے. اے آکھے نا میں چھوڑے پل سرات تو کون گزار سی اکھے جی شفاعت ہے میں کوڑا سامان ہے اے حدیثاں ضعیف ہیں اور چل میں قرآن بھی تو ثابت کرنے آپ پیڑے وچ وڈا شیخ الحدیث ہے یا شیخ القرآن ہے. سنو میری آواز دو کہ جن سے دو عالم کو جوش نے قربان یک تبسم میں جانانہ کر دیا. سنیا نے اللہ کے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ. قیامت والا دیہڑا قیامت کا منظر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. قیامت کا منظر بیان کر رہا ہے اللہ. محبوب تیرے کول پوچھ سن اے پہاڑا نہ کہ اسی ایڈے ایڈے بڑیاں کنڈا کڈیاں نے آسمان نال پیاں نے کنگرے لگنے پتہ لگنا ہے اٹھا تے بوجھ لدیا ہے جی. انہاں کے بنسی فقول ينسفها ربی نسفا
کوئی نہیں ہے جی. وَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, اڑا کے رکھ چھوڑ, کچھ بھی نہیں نظر آن لگا تو ذرے نہیں صورت نظر آ سن, کیونکہ میں نہ خالق ہاں, انہوں نے ہے تو بدلنا تے میں قادر ہاں. اچھا پھر اگے جناب فرمایا سارا منظر بیان کر کے اگے کیڑی فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, تے چٹیل میدان کر چھوڑ سارا, لا ترى فيها عوجا ولا امتا, نہ تو ادنا وچ کوئی زمین وچ کوئی ٹیڑھ ویکھے تے نہ کوئی نشیب و فراد ہے, نہ کوئی ٹبا ٹیلا تک سے, اے سارا کر چھوڑا. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له, تے پیچھے ٹورنے والا اس دن بندیاں پیچھے لا کے ٹور سی تو کوئی ٹیڑھ نہیں کرو لگا, سیدھا کھڑسی نال, چون چرا نہیں چسک نہیں سکو لگا, کوئی پیچھے ہی ٹور سی یار بندہ جڑا جس میں اگے لا سا نا, انہوں نے پیچھے مخلوق لا سا نا, تے راہ نہیں پولو لگے, سیدھے تیر ہو کے بیسن. لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا, تے آوازاں اپنے رب نے سانے ہیں ڈریاں ہو سن, خشکے ہو سن سارے ہیں جی, تھر تھر کمنے پہ ہو سن, آوازاں دبک گئی ہو سن. لا تسمعو, اے مخاطب لا تسمعو الا ہمسا, صرف آہٹ. جس طرح چور کوٹھے تے چڑھنے نا تے پولے پولے پیر رکھنے ہیں, ہمس عربی میں ہمس ہو سکے, کیا مثال اللہ نے دی ہے دیکھیں قرآن ہے جی. اے کوٹھے تے اے پولے پولے آواز بولے, انج خوش خش نہیں کوئی آواز آوے تے آوے, ضرورت نہیں کوئی بندہ بولے. اے منظر قرآن پہ بیان کرنا ہے. اتھے اگے فرمانا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ, اس دیڑے شفاعت شاید کوئی کسی نہیں کام نہیں آؤ لگی. یا اللہ ڈرا کے رکھ چھوڑے, مارے گئے ہاں سیتا ہے جی. یہ تو بڑا کام خراب ہے, عملہ در ونجاں تے بہوں گندے ہاں, بہوں پیڑے ہاں, جنت نہ منہ تکنے جو گے نہیں ہاں, بڑے گندے ہاں. یوم تب کے ہاتھ چھوڑا, یومئذ لا تنفع الشفاعۃ, شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیو لگی. سننے پہ ہو, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس چنگا کام مثقال برابر کیتا ذرے برابر بھی کیتا وہ دیکھ سی, جس پیڑا کام ذرے برابر بھی کیتا وہ بھی تکسی. فیصلہ ہی کر چھوڑے. یہ آیت پیش کرتے ہیں منکرین شفاعت کہ رسول اللہ کی شفاعت نہیں ہوگی. یہ قرآن ہے. اگر اللہ شفاعتوں پر کام چلائے گا تو پھر نظام دین بھیجنے کا کیا فائدہ, تقوی اور طہارت کا کیا فائدہ, اچھے اعمال کرنے کا کیا فائدہ. جو برا عمل کرے گا وہ بھی جنتی اور جو اچھے عمل کرے گا وہ بھی جنتی. تو یہ پھر ساری کھیڑ پانے نہ کیا فائدہ. ملے گی شیخ کو جنت, مجھے دوزخ عطا ہوگا. اے پیر صاحبان جڑے بڑے متقی بننے تے انہاں جنت مل سی ہیں جی. علماء حضرات متقی لوگ, ملے گی شیخ کو جنت, مجھے دوزخ عطا ہوگا. بس اتنی بات پر یا رب تیرا معاشر بپا ہوگا. چنگیاں جنتیں بھیجنے واسطے تے اساں جہنم میں چھٹنے واسطے ایڈا بڑا ہنگامہ, یہ ذلیل کرنے سے سارا پروگرام بڑھایا ہی ہوتے مارسے سارے نہ. فرمایا ڈر گئے اسی تو کم گیا. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ, ہائے ہائے بندہ ایک طبقہ خوش ہویا ہے جی, خوش ہویا سا کیا اے او دیڑے ایتھے شفاعت کم نہیں آؤ لگی, نفع نہیں دیو لگی. جس کی شفاعت نفع نہیں دینی وہ آپ کے نفع دے سکنا ہے. سوال ہے, بولو مولویو گل ٹھیک ہے کہ نہیں. جو خود نفع, جس کی شفاعت نفع نہیں دے گی وہ خود کیا نفع دے گا. اس کا جواب سنیے آپ. دیکھو نا, مخالف کی بات پہلے سامنے رکھیں آپ, پھر جواب دیں. تسی دسو جی, تسی آنے اور رسول کوئی نفع نہیں دے سکنا. یہ گل سنو, ایویں عقیدت نال نہیں ایسا جواب ٹھوکے کہ ہن سنی ثابت کرنا ہے تے سنیاں وچ جیڑی شے نہیں وہ بھی ثابت کرنی ہے. یہ گل نہیں ہے. یہ میں مذہبوں مسلکوں سے اوپر ہو کر بول رہا ہوں. یہ مسلک بڑے بڑے چھوٹے نیچے نظر آتے ہیں جہاں سے میں بول رہا ہوں. قرآن پڑھے, غور کرے ہو جی عقل نہیں رتی ہے نے ذہن کے, چاہے جو بندی ہے, چاہے بریلوی ہے, چاہے شیعہ ہے, کوئی مسلک بھی ہے.
ٹھیک ہے، ایسی گل نہیں، اللہ کا فضل ہے. ہاں انا مدینۃ العلم والی بابھا، اس دروازے سے اس حقیر کا بھی تعلق ہے. نہیں جی، ہاں ہاں ماں ذرا نال یاد کرانے میں جو میں نے مضمون پھیل گئے تھی یاد کرے سوچے رہے یاد کرایا کرنا. ہاں ہاں اگر رکھے کرو نال جواب. تو میں کہ عرض کر رہے ہیں، بولو شفاعت آکے بڑا طبقہ خوش ہویا، آنکھوں لگا اے سنیا نہیں جناب، گل ماری گئی. میں اپنی گپا لائی رکھ رہے ویلا کرنے آتے شفاعت نے. پیر مہر علی شاہ صاحب بھی پڑھے کہڑے رنگ بہ کے وشفا تو شفا صحیح پڑھیاں انہوں نے بن چھوڑے ہیں جی. آؤ میں دسنا پھر میرا دادا کتوں بولیا. ہاں مزہ تو آنا نا، گوڑے شریف نہ کوئی صاحبزادہ میرے علی نہ پتر بولے کہ میرے دادے کیا آنکھ ہے، مولوی تو بولتے ہی رہنے ہیں. لا تنفع الشفاعت، شفاعت فائدہ نہیں تے ہو لگی، گل مک گئی جناب. مطلب یہ شفاعت نہیں ہو لگی ہے جی، شفاعت نہیں ہو لگی. ڈنڈ پہ گئی جی مولوی چپ کر کے. انہوں نے آکھے جی او جے منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، او اذن نال تے اسی نے یار آیت پڑھ چھوڑی نہیں. کوئی نام ہے کسی نے بھئی کسا اذن دے سامنے من عموم واسطے جسا دیتی سی، پتہ نہیں کسا دے سی. تسی دسو جس نال تسی امید رکھنے ہو، رسول نال، محمد عربی نال، آمنہ دے لال نال، حسن حسین دے نانے نال جی، اس ذات نال جے تسی رکھنے ہو اے ثابت کرو. مولویوں میں قسم جا کے آنا اس خدائے لم یزلی کہ اے ویکھو کسی کتاب وچ اے گل نہیں نے جیڑی میں پیش کرو لگانے. لا تنفع الشفاعت، ایک چھوٹی جی گل کہ جی نبی نفع نہیں دے سکنا، چلو جی ٹھیک ہے میں مان گیا نبی نفع نہیں دینا تو نقصان بھی نہیں دے سکنا. تسی آنے ہو نا ایک طبقہ آنا ہے، اتھے ہی آنا ہے، اتھے بھی آنا ہے. او سنو کان کھول کے سنو تو میں نے جواب بھی سنو تو سوال بھی سنو. اگر نبی اس نبی جو نفع نقصان کے ہونا ہے کہ فائدہ بندیاں ہوئے، نفع کے ہونا ہے بندیاں فائدہ ہوئے، نقصان کے ہونا ہے بندیاں نقصان ہو بنجے، کوئی چیز نقصان ہو بنجے، جان نہ وجود نہ کسی چیز نہ نقصان ہوئے، وہ نقصان ہونا ہے. کہ جی نفع نہیں دینا. یاد رکھو دیوبندی حضرات سے میں گزارش کروں گا، اگر یہ نبی نفع نہیں دے سکتا تو اس نبی کے انکار کرنے سے کوئی آپ کو نقصان ہوگا؟ بولو. اس نبی کو ماننے سے آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ اگر فائدہ نہیں ہے تو آپ مجھ کو لکھ کر دیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے نبوت پر ایمان نہیں رکھتے. سیدھی گل ہے، اسی اس رسول نہ ماننا. جب آپ لکھ کر دینے کی جرت نہیں رکھتے تو ثابت ہوا کہ آپ ڈرتے ہیں کہ اگر اس کو نہ مانا تو جہنم میں جائیں گے. جہنم کے ڈر سے، چلو محبت لال نہیں مننے ہو، جہنم نے ڈر نال ہی مننے ہو. وچ جہنم نے چوانتیاں بنا سن ہیں جی، کنے موڑ ٹھوک سن، اسی ڈرے کو چلو مننے ہو. پھر نقصان تو دیتا نا نبی، اس نے نہ مننے نقصان تو دیتا نا. دار اسلام جو تو خارج ہو گئے ہو، تے جیڑا دار اسلام جو خارج ہو گئے اس کا نقصان نہیں ہویا. ثابت ہوا ہے کہ نبی فائدہ دینا ہے، نقصان بھی دینا ہے. تو اس سے ایمان آنو، اس سے ایمان آنو تو پھر جنات النعیم فیہا اکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ. اے ملسن اس نبی نے نسبت نے تو ہے جنت میں فائدہ بھی دیتا تے نقصان بھی دیتا. موٹی جی گل ہے نا، اگے جڑے جزیات نے اور فائدے انہوں نے انتظار میں ملنا ہی نہ. موٹی جی گل میں کر چھوڑی. عقل منداں واسطے ایک اشارہ کافی ہونا ہے تے ڈنگراں واسطے کوئی فائدہ نہیں. سمجھ آئی نا؟ تے دوسرا کہے اور دوئی کہتا رہو یومئذ لا تنفع الشفاعت، شفاعت نہیں اگے الا حرف استثناء ہے، الا من اذن له الرحمن، مگر اس کو شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی جس کو رحمان نے اجازت دی، اذن دیا. ہاں بھائی تم مانگ سکنا ہے.
تو شفاعت کر سکنا ہے تے پھر ایک نہیں اتھے ایک آکھیا اذن نہ اتھے ہور بدا چھوڑی سی گل تے گل ہی مکمل کر چھوڑی ورضی لہو قولا تے اللہ ماں جس نی گل پسند آئی اس میں اجازت دے سمجھ ورضی لہو قولا تے اللہ جس نی گل پسند آئی اس میں اجازت اسی مطلب ہے کہ اتھے ثابت ہو گیا کہ اللہ نے سامنے کلام بھی اسی کیوں کہ ورضی لہو قولا تے قول اتھے اسی نے گل دنیا تے کیتی ہوئے تے اللہ اتھے نے قیامت نہ منظر پہ بیان کرنا ہے تے گل اگر دنیا نہیں مراد ہے تے قول نہ قیامت جو ذکر کرنے نے کہ مطلب ہویا اذن اتھے دینا پیا تے قول اتھے نہ اسی نہیں قول بھی اتھے ہی اسی مطلب ہے کہ رسول بات کرے گا وہاں تے اللہ اشارہ کر کے جس ہاتھ نال جس انداز نال اس نے قدرت نے شان نے لائے کے اذن دے سی جساں تے جس نے گل پسند اساں اسی اس آکسی تو بول اسی کہ ویکھ رہے ہیں ہن آؤ حدیثاں دا میں آساں گل کرساں ہن آؤ حدیثاں دا میں ثابت کرنا پیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور کے مصلی کی جگہ آپ کی سجدہ گاہ خالی ہوگی تمام انبیاء صف بستہ کھڑے ہوں گے کائنات سکتے میں ہوگی لا تسمعوا الا ہمسا کا منظر ہوگا وہاں لرزہ برندام ہو گئے انسانیت وہاں سجدے کی ایک جگہ خالی ہوگی ایک شخصیت تشریف لائے گی وہ اپنی محبوب بے حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی تو وہ اتنا لمبا سجدہ کرے گی کہ آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد اے محمد اپنا سر اٹھا سل توتا بشفا تشفا مجھ سے مانگ میں دوں گا مجھ سے شفاعت طلب کر میں تیری شفاعت مانگی ہوئی قبول کروں گا یہ تو حدیث کہتی ہے نا اب اس حدیث کو رکھو اس کے آگے اس کا انکار کیا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور اس کو میرے دادا نے بھی اپنے شعر میں بیان کیا ہے چاہے ترمذی کی ہے چاہے مشکات کی ہے ان کے نزدیک کیا ہے انہوں نے کہا یہ سب اساطیر الاولین ہے کچھ بھی نہیں ہے آئیے قرآن پر تو آپ کا ایمان ہے ورضی لہو قولا تے جس نی گل اللہ پسند کر سی اس ہم اجازت دے سی مطلب ہے اتھے رسولہ کو گل بھی کرا سی گل کرسن اے منظر عام لا تسمعوا الا ہمسا خشعت الاصوات تمام آوازیں دبک گئی ہوں گی چھیڑ گئے اتھے بندے سارے ہے جی لیکن اللہ اس میں استثناء ہے لیکن جڑی آواز میں کٹانی چاہتا کہ جس میں آسا تو بول ہے جی جس میں اذن دیسا تے جس نی گل میں پسند آسی تسی ہوں دسو کہ تسا نی گل پسند ہے رسولہ نہ طبقہ کھلوتا ہوئے تسا دنیا تے گل کرنے نی چج نی آنیاں میں یوں کرنے رہنے ہو ہے جی تے تسا اتھے یوں کرنے رہنے ہو تے اتھے اللہ تسا نی گل سن سی یا اپنے حبیب جناب محمد اور رسول اللہ نی گل سن سی شاہ جی گل سمجھ آئی نہیں اتھے دسو گل کرنے نہیں چج کس آنی ہے اوتی تو بجوامع الکلم میں مختصر جملے دے کر بھیجا گیا یہ کس کا ارشاد ہے جناب محمد رسول اللہ کا ارشاد ہے اتھے گل ہو سی ورضیہ اے رضا کلونے سنیو اے رضا کلونے رضیہ یرضا ہے جی تے رضا کلوے تے اس نے قول نہیں رضا نہیں ہو لگی اللہ گل اس رسول نہ دی گل اللہ پسند نہیں ہو لگی جس نے متعلق فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها اتھے بھی وہی ترضا ہے اے بھی ترضا اسی سیغے کلوے اسی مصدر اس دا مصدر ایک ہے جی مصدر ایک کے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ اسی یقیناً پھیر دے ساں قبلۃ ترضاها اے محمد جس قبلے کو تو چاہتا ہے جس طرف کو تو چاہتا ہے ہم امت کا رخ پھیر دیں گے اتھے رضا یعنی منہ تے اپنا چہرہ مبارک آسمان در ہویا قد نرا تقلب وجهك فی السماء حضور بولے نہیں تسی بولو نا گل ٹھیک ہے کہ نہیں حضور بولے نہیں صرف چہرہ انج کیتا ہائے ہائے کیا منظر ہو سی ہوئے
रसूलुल्लाह ने ओए सो तुमतियो बोलो तुसी भी क्या मंजर उसी सरकार इस तरह मुंह चाया ते मेरा ईमान आना कि मौला आला विच शोर पै गया सी कि आज दुनिया विच कमली वाले आसमान दा तकिया है। ओए चंद ते सूरज ते सितारे सारी उम्र तक रहे कि मते सोना उत्ते तके मते उत्ते तके ये अपने महबूद हकीकी दे जलाल और उसकी किबरियाई दे अदब की वजह तू ते नहीं तक सकिया हमेशा सर्ब सजूद रहा है लेकिन दिल में जिसले आरज़ू पैदा हुई कि ओ इब्राहिम वाला काबा ओ दादियां वाला काबा है जी उसने दुआ की कि इन्हां विचों पैदा कर रसूल पैदा कर। मैं उस दुआ इब्राहिम का नतीजा ते मैं वो प्यो दा दे अला काबा जड़ा है वो मां पसंद है ते इंज चाया चेहरा उत्ते तकिया चुप रहा है जी चेशुद जुबाने तमन्ना खामोश आहंग चेशुद जुबाने तमन्ना खामोश आहंग निगाह नामे साइल बसस्त सूए करीम निगाह कुरान बयान कर रहे हैं बोले नहीं मिर्जा बेदिल आख्या निगाह नामा साइल बसा सूए करीम करीमे हकीकी जिसले सामने होवे ते साइल ना मंगने वाले ना एक दफा निगाह चा छोड़ना उस अपनी आरज़ुआं दा गोया खत पे छोड़े है जी इंज तकिया ना करीम समझ गया हाँ करीम मुतलक जो है सुने वो करीम मुतलक तू करीम मुतलक मन गदा तू करीम मुतलक मन गदा चकुनी जुदी के ना खानियम तू करीम मुतलक मन ऐ अल्लाह ऐ मेरे मालिक तू मुतलक करीम है निरा करीम है ते मैं गदा हां तेरा चटुनी जुदी के ना खानियम तू मां बुलावे ना ते करे के हो तू दा मां बुलाना पैना क्योंकि रूमी आखना जूद मोहताज गदाया चू गदा जूद मोहताज गदाया चू गदा मंगने वाले की इंज ही मोहताज है जिस तरह मंगने वाला करीम का मोहताज है करीम की सखावत मंगने वाले की इंज ही मोहताज है जिस तरह मंगने वाला करीम का मोहताज है जूद मोहताज गदाया चू गदा बांग में आयत के तालिब बिया दरवाजा फजल खटखटाए तो सही दिल में जो उम्मीदें हैं बताए तो सही मुंह मांगी मुरादों से भरूंगा झोली लेकिन मेरे दर पे कोई आए तो सही गल सुनी ने बांग में आयत के मंगने वाले तालिब पिया उतावाते तू करीमे मुतलक मन गदा चकुनी जुदी के ना खानियम दरेदी गरम बिनुमा के मन बकुजा या मां फिर नहीं देना तो और बुआ दस कोई मैं उस
انج ویکھیا نا جس نے انج چہرہ کر کے دیکھا اللہ فرمایا اسی تکنے پہ ہیں تو دا اوے گل سنو جڑے آنے ہوئے سمجھا بشر ہے تساں نے منہ اللہ نہیں تکنا تسی اللہ نہیں اکھیاں کول بچے ہو الے بچے ہو الے بچے ہو اللہ نہیں نظراں کول تسی بچے ہو تساں نے ذکر کیتا جے میں تساں ویکھنا ہزار واری دیاڑی اتنے منہ چاہنے کوئی کبوتر اڈانے منہ چاہی رکھنے کوئی اونج تکنے رہنے گڈیاں اڈانے رہنے کئی ایویں بوت ہڈی رکھنے ہوتے لیکن اللہ نہیں فرمایا کہ میں تساں تکنا کیوں اے چہرے ویکھنے قابل ہی نہیں ہاں وہ چہرہ جس میں شاہکار بنا کے بھیجا ہے وخاتم النبیین تے کائنات دی وجہ تخلیق بنا کے بھیجا ہے اس جس لئے ایک باری تک ہے حضور دا ایک باری تکنا قرآن نال ثابت ہے ایک باری تکنا ایک باری تکنا تکنے نبی دے ایک تکنے نال اتے وقت پہ گیا کہ نہیں ملول آلہ بچ وقت پہ گیا کہ کسی تکے آیا تے تسی پیڑے ہو ساری عمر تکنے اور رسول دے منہ تسا کچھ نہیں تکیا اس وچ اللہ تا تکیا ہے ایک باری رسول تکیا ہے تے اللہ نا میں تیرا تکنا تک دے میں نے تیرے دیکھنے کو دیکھ لیا ہے جی تیرے دیکھنا بھی دیکھنے کے قابل ہے آہا تیرا دیکھنا بھی دیکھنے کے قابل اسی واسطے احمد رضا کیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف آہے دم میں دم آ گیا جس طرف آہے دم میں دم آ گیا جس طرف اوے احمد رضا مننے والے ہو تے پیسیاں واسطے اساں یاد کرنے والے ہو تے شعر پڑھنے والے ہو رضائیو جس لئے ٹائم آنا تے رضائیوں تے پا کے لیٹ رہنے ہو سنو میری گل احمد رضا کتھوں بولیا اس شعر کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں آج کے بعد کوئی بیان کرے گا میرا یہ بیان سن جس ویلے سرکار مدینہ دی نظر اٹھی آسمان دا ہلچل پہ گئی مولا اعلیٰ وچ احمد رضا بولیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم جس طرف اگلا اس نگاہ کرامت پہ لا ایک کرامت ہے پیرانیاں کرامت نہیں کرامت میں نے عزت کرامت میں نے عزت میں گل کرا ایک یاد رکھی تھی میں گل یاد کرا گلے میں ایک کرامت بمانا عزت ہے اس دی میں دلیل دیکھا جس ویلے میڑا دیتا نا یوسف نا میڑا دیتا نا یوسف نا حافظ جس ویلے مصر نیا زنانیاں زلیخا میں میڑا دیتا نا وہ کیڑا نڈا بٹھائے ہی فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا سنیا بھیجیا انہاں دا 5-6 زنانیاں ایک بھی بس کرنی ہو تو 5-6 ہیں ایک ہی نسا کے نوڑ دینی دیا وہ 5-6 ہیں انہاں آکھیا انہاں دا بندہ بھیجیا آؤ ہے جی ارسلت الیہن انہاں دا سنیا بھیجیا وَآتَدَتْ إِلَيْهِنْ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَانِ تے مختلف کھانے متقان تک یہ بھی تے کھانے نہیں چیزاں اس تے سے نہ اطلاق ہونا ہے کھانے گوشت وغیرہ سے یہ سارے رکھے وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَانِ پھر وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا تے ہر زنانیاں ایک ایک چھری پکڑا دیتی اے کونے جوگیو نپو نہ بہو اچھے طرح اے ہونے تو سانی خبر کے نہیں میں کن کھا گئی ہو میڈیاں اتھے بے تسی بہت چھوڑیاں نپ کے تے یوسف اپا سے پردہ کھلا رہا پردے نے پچھے آئے میں اس دن بھی گل کی تھی گلاں آونیاں تے حسن پردے نے پچھے ہی سونا لگنا ہے
پسے پردہ ہی کھلا رہا. پڑھو تاریخ میں کتاباں تفسیرہ پڑھو اٹھا کے بڑیاں مستند, پردے کے پیچھے حالانکہ مرد ہے لیکن حسن ایسا ہی آزمائش ہے کہ یہ جس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو یہ آفت بن جاتا ہے. اے پردے نے پیچھے ہی چنگا ہے این پیچھے پیچھے کھلا رہا تے نالے اس نے آبرو بھی پسے پردہ ہی ہونی ہے. ہن منہ تو نقاب لائے چاہاں مارنی ہونی بازاراں چ جی. پھر اگے ہونا ہے کہ کسی زنانی پلہ منہ تے کیتا ہوئے نا تے نڈے تاڑنے بھئی اس نے تلے کوئی سونا ہی چہرہ اسی جڑا منہ چھپایا. ہن ایڈے کھکھاڑے کڈے پہلے منہ سامنے کیتے ہونے نے بندہ تکے کہ ایک نظر انہوں نے چہرے کی قیمت ہونی. حیا کھ نہیں رہا لوگاں, اللہ دا محبوب ہے ویکھو پردے دے پیچھے کھلا رہا ہے جی. تے وآتت کل واحدۃ منہن سکینا, ہر کسی نے چھری چاہ دیتی ہے جی. فقالت اخرج علیہن, پھر آکھیا او میں نے سنیا او آفتاب کنعان حسن زنان مصر کے مطلع چشم پر طلوع ہو. ہے جی اشاق منتظر ہیں یہاں سر لیے ہوئے. اشاق یعقوب نے پترا او حسن کو نبوت کی حدود تک, اعجاز کی حدود تک پانے والے رسول آبار نکل قالت اخرج علیہن, نکلنا تے درنا پتہ لگے. اشاق منتظر ہے یہاں سر لیے ہوئے. اشاق منتظر ہے یہاں سر لیے ہوئے. تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے. تو بھی نکل, وہ چھریاں دینا پکڑی آئیں خنجر لیے ہوئے. وہ تو خنجر ابرو نکل کے باہر نکل. ہے جی جس ویلے نکلیا باہر حسن دا چن چڑھیا باہر جس ویلے تے چن چڑھیا کل عالم ویکھے. چن چڑھیا کل عالم ویکھے. تے میں ویکھا مکھ یار دا وے رومالا بیریا. یہ سارے گراواں جنان میں گانی ہونی ہیں. چن چڑھنا تے کل عالم تکنا ہے. اے یعقوب دے گھر جڑا چن حسن دا چڑھیا ہے او تکو زنانیوں مصر دیو. جس لئے نکلیا نا باہر یوسف تے اثر نو خون ہستی میں روانی آ گئی. مصر جھوم اٹھا, زلیخا پر جوانی آ گئی. پنجا زنانیاں مار چھوڑیا, ہاتھ کپ چھوڑے. پتہ لگیا حسنہ دیکھنے آتے بھی آنکھ چاہیے. مجی جتنے آنے نہیں چاہیے تے مجی اتنے آنے ہوئے جیسا او مجھ جیسا تیل دیتا ہوئے اس نے ایڈا ایڈا رتا آنا انہیں بندے خوف آنا ہے. تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. اور رسول اللہ تو تک سے انہوں نے ایڈے ایڈے موٹے آنے نا گلیاں چودہ آنے وینے تکنے. تراہم ینظرون الیک, رویت کا معنی, نظر کا معنی اور بصیرت کا معنی تینوں ایک بھی دیکھنا ہے, لیکن ان تینوں میں فرق ہے. ویکھنے ہیں نا آنے آنا جس طرح ڈنگر تکنے ہونے. اور مجھے تو سندر غور کرے تو اسی متاثر ہونے ہو جی مائی ماجرہ جو بڑا تک کیا ہے مسدر مہربانی کی تھی نے اما ماجری بڑے آج تکنے پہ ہے سندر ہیں جی. کتے کسی ذکر ہی نہیں کیتا, بندہ منہ پرے کر کے نہ کہ دوتے ہی نہ دوڑ پہ ہیں جی, کیونکہ مجی نہ معاف ہے نا. تے تراہم ینظرون الیکا, نظر پانے اندر میں تک چھوڑنے. وہم لا یبصرون, انہوں نے اندر نہیں بصیرت کو اندر نے نکالے ایڈے ایڈے موٹے آنے نے کوئی شیعہ نہیں ہے.
اے اندر نہیں بصیرت والے نہیں اے اگر ویکھنے تے ابو بکر ویکھ، اے ویکھنے تے فاروق اعظم ویکھ، اے ویکھنے تے عثمان غنی ویکھ، اے ویکھنے تے علی المرتضی ویکھ تے صحابہ کرام تے جمع غفیر ویکھ۔ سمجھ کے آئی کہ حسن اب ویکھنے والی بھی آنکھوں نہیں ہے۔ پنجاں زنانیاں پتہ لگا کہ بہت سونا ہے، دنیا چپ رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے حسن کے شے ہونے۔ کئی ایویں ڈنگر ہونے نا سمجھیے نہیں حسن کے شے ہونے۔ ینز تے نکلی جس لے تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے آ نکل، آتت لہن پھر آتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنا۔ جس لے انہاں تکیا نا اللہ اکبر، اس نے عظمت بیان کی تھی تے ایک تفسیر چ لکھیا نے کہ کبرت المرت نہ، میں نا عربی محاورے میں ہوتا ہے کہ اس کا حیض چھوٹ گیا، زنانیاں تک کیا تے حیض چھوٹ گیا انہیں۔ پڑھو تفسیراں جی۔ اکبر نہ ہو وقطعنا ایدیہن، تے اپنے ہاتھ کب چھوڑے نے ہیں جی، کب چھوڑے نے نا جس لے تے پھر وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، انہاں آکھیا اللہ عظمت للہ اے تا بشر تا نہیں، انسان تا پورا مصر پر ہے، دیاڑی ساری تکنے رہنے ہیں، ٹھیلے نال ٹھیلا لگنا ہے، موڑے نال موڑا لگنا ہے، اساں تو بشر سمجھے ہی نہیں، اے بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، آیا نا کریم نہ لفظ، اے تا کوئی معزز فرشتہ ہے، معزز، کریم کا معنی معزز، کریم کا معنی معزز، کریم میں نے سخی تے نہیں نہ تھے کہ سخاوت ہے، یوسف علیہ السلام کیڑی سخاوت کی تھی، ہاتھ کپوا چھوڑے نے الٹا، ہاں بمعنی ان ہوا الا ملک کریم، معزز فرشتہ ہے تے ہاتھ کپے گئے نا تے ہون جناب زلیخا کھلوتی کول ہاتھ کپے تے منہ وڈے تکنیاں پیاں نے، ھذا الا ملک کریم، آکھیا فذالکن الذی لمتننی فی، زلیخا مخاطب ہوئی انہاں دی، اے وہی نا جس نے بدلے جس نے وجہ تو میرا سر چٹ گئی ہے، کھا گئی ہے، ملامت کرنی ہے، کدے کے آہنی ہے، کدے کے آہنی ہے، تم ذرا نا سے ہے نادا کو دکھا دو جلوہ، اور سر کھا گیا نہیں مصریہ دنانیاں، او یوسف تو ذرا نا منہ دا سا پڑا، تم ذرا نا سے ہے نادا کو دکھا دو جلوہ، باز آتا نہیں ظالم مجھے سمجھانے سے، اے باز نہیں آنا، اے ایک واری نا تو جلوہ دس، جلوہ جس نے دسیا نا تے ملک میں دا اے زمنن گل آ گئی تے فرمائش بھی یہی، ذکر میں کر چھوڑیا نا، سونے نا ذکر کیتا ہے نا، تے جڑا پچھے ذکر ہو رہا ہے او سونے تو سونے دا ذکر ہو رہا ہے، جناب محمد رسول اللہ تو ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کہ آکیا کہ کرامت اس نگاہ کرامت پہ لاکھوں، اس معزز نظر پر لاکھوں سلام، کرامت میں نے نظر معزز، اس معزز، کیوں معزز مولانا احمد رضا آکیا، کیونکہ ادھر اٹھ گئی نا، جدھر اٹھ ونجے دم اجدام آونا ہے، مویا ہوئے تے ساں پہ وننا ہے، بے ذوق ہوئے تے ذوق پیدا ہونا ہے، عمر ہو آوے کافر ہو کے تے ایمان کر کے وننا ہے، فاروق اعظم مرد ہے، ہاں جی ایک گل میں کرا ناراض نہ ہوئے مولویوں، جڑے مولوی میں نے مخاطب ہونا وہی میں نے مخاطب ہونا، تسی نہ اپنے آپ سمجھو، گل لے وے اے بڑے جناب ایمان تے زور دینے تے مطلب کہ وے او میں آنا فاروق اعظم دا کفر نہ تسی مقابلہ نہیں کر سکتے، میں دلیل دے ساں، فاروق اعظم کے کفر کے ساتھ بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارا ایمان اس کے کفر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، میں کچھ دلیل دوں گا جی، کیونکہ فاروق اعظم کا جو کفر نفرت پیدا کرتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے تلوار اٹھا کر، یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں، تلوار چاہ کے آئے، رستے جا کے پہنو نہ پتہ کر، جس نے واسطے مارن پہ مننا ہے اس کا کلام پڑھنی پہ ہے، اللہ نے کلام بھی پڑھنی ہے، مڑیا کہ نہیں فاروق گیا، مڑ کے جس لئے اندر نرم ہو گیا دل تے فاروق اعظم پھر ٹوڑیا، وہ تلوار چاہیے، ہوں میں کوئی مولوی دس سکنا ہے کہ پہلے تو مارنے واسطے آیا، دوئی باری چاہ کے کیوں آندی بھائی، پہلے باری چاہنی تو سمجھ آنی ہے نا، اور دوئی باری تو وہ ایمان کے نہ ہے اندرو، دوئی باری کیوں کہ چاہ کے آندی سر ضرور اللہ درمن کرتا نیندر آ رہی ہے
دوئی باری کیوں کہ چاہ کے حدیث میں دسو تسی سارے مولوی بیٹھے ہو, بڑے بڑے پڑھے لکھے دماغ والے لوگ بیٹھے ہو, فاروق اعظم دوئی باری کیوں چاہیے؟ پہلے مارن آیا محمد مصطفیٰ وا, ہون مارن آیا چاہ کے حدیث کہ سونیا اسی نال ماں مار ماں کو کے رکھ چھوڑے ہی. نشود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت, نشود نصیب دشمن. اوے تنے تلوار تو مرنا اے محمد مصطفیٰ شالا دشمنوں نے نصیب نہ ہوئے. نشود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت, سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. سرے دوستاں اوے دوستاں تے غلاماں دا سر حاضر ہے, اے سلامت رہے اگر تو تلوار فاروق اعظم دے سر تے چلاویں. اساں نے ہن دشمن مرن تینے تیر نہ رسی مارنا اور کس بات سے آتے ہیں جی. دوئی باری آئے ہنجز کمنے اے آرزو اے محبت. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فاروق اعظم کے دل میں نفرت تھی, نفرت دور ہوئی, کفر پر تبدیل ہوا ایمان میں, تو ثابت ہوا کہ ایمان محبت لاتا ہے, کفر نفرت لاتا ہے. تو آج بھی جس کے دل میں رسول کی نفرت ہے, گستاخی ہے, تو اس کا تعلق فاروق اعظم کے کفر کے زمانے سے ہے. ٹھیک ہے, تے پھر فاروق اعظم نہ کفر چنگا ہویا نا جس نہ جڑا منتج ہویا جناب محمد اور رسول اللہ کی محبت ہوتے, جس کا نتیجہ نکلا محمد مصطفیٰ کی غلامی. فاروق اعظم کا کفر وہ ہے کہ جس کا نتیجہ محمد مصطفیٰ کی محبت برآمد ہوا. تو تمہارا ایمان اگر گستاخی رسول پر منتج ہو, رسول اللہ کی گستاخی پر منتج ہو, تو فیصلہ تم کر لو. میں عوام پر چھوڑتا ہوں کہ فاروق اعظم کا کفر بہتر ہوا یا آج کے گستاخ کا ایمان بہتر ہوا. اوے مولویو تساں بیچارے کسی کے داد دینی, بریلویو تساں کتھے داد دینی, تساں کولو داد نہ خواہش مند نہیں ہے پر بے داد بھی نہ کرو. آؤ نا یہ جڑیاں میں گلاں کیتیاں نہ تھے کو ماؤ نہ پتر بہ کے کرے نا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها, جتھے تو چاہے میں قبلہ پھیر دیتا راضی ہو کے, تے چہرے نے پھرنے نہیں رضا اللہ تکنا پہ ہے, تے اس نے قول نہیں رضا نہ ویکسی. میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا, چہرے کی رضا کو دیکھ رہا ہے. جب چہرہ خاموش ہے تو جب زبان محمد بولے گی, قول کرے گی, تو کیا اس سے وہ راضی نہیں ہوگا؟ کہ اگر محمد مصطفیٰ یا مراد نہیں ہے تو تم بتاؤ کون ہے مراد؟ تم بتاؤ کون ہے جی؟ مطلب ہے کہ قول بھی اتھے ہو سی, اتھے میرے دادا بولے ہیں جی, آئے پیر میر علی شاہ صاحب نے مننے آلے ہو, آئے ویلاں دینے آلے ہو, کئیاں کھرک آئی ہونی ہے, کئیاں نہیں جتنے جنگا دکھنیاں ہونی ہیں, کئیاں نے وضو ٹلے ہونے تو اٹھ کے قوالاں بیزا دے آنے تے مفہوم شیر نہ پتہ ہی نہیں ہونا, تے کئیاں میں پھر کم وقت ہے میں پھر ٹور کے آ رہے ہیں دینے ککھ بھی نہیں, نہ پیراں تے نہ قوالاں. جی ہاں تو سا چھا چالے نہیں آدری میں سمجھنا سارے نہیں, ہاں تے سارے ہمیں پھٹور کے آبنے تے اس کدے سمجھے کسی پیر میرے علی شاہ نے پترے بیان کی تھی گا میرے علی کے پراپرٹی کے وارثوں آؤ علم کی پراپرٹی کو بھی دیکھو. میرے علی ایک فقیر تھا, میرے علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, علم رسول تھا. قادیانی کے پاس گیا تو میرے دادا کیا لے کر گیا؟ کوئی کروڑوں روپے لے کر گیا, چادر موڑے تھے سینے وچ علم رسول, علم علی اور زہرا بطول
ये इल्म विच ना लिया। समझ आई? ये प्राप्तियां, जिस तरह के सबलाल साहब ने फरमाया कि प्राप्तियां ते माल कोई शय नहीं, पीरा को मुतासर ना हो के फलाने पीर दरगाह वाले बड़े अमीर असनिया प्राप्तियां ते मेयार फख्र नहीं, हमारा मेयार फख्र इल्म रसूल है, जिसकी वजह से आज भी कब्र मेरे अली शाह मरजाओ माग बनी हुई है लोगों का। ये चंद चमचे ते खुशामदी साहबजादियां ते पीरां खुश करने वाले ते इलाके में डीसियां को तो कम कराने टीसियां करने वाले ये चंद लोग हैं। आज भी जो बालिग नजर गोल्डे शिफ जाता है पीर मेरे अली शाह साहब की कब्र पर फातिहा पढ़ता है तो उनको रसूलुल्लाह के इल्म का वारिस समझकर नाल मिला वाले नहीं बैठे, बड़िया बड़िया मिला, उत्थे क्यों नहीं सलाम तुसी करने हो, उत्थे तुसी हाजरी क्यों नहीं देने हो, गोल्डे शीफ और दाता साहब के दरबार से टिके क्यों खांदे हो। जिस तरह साहबजादा साहब फरमाया कि आज जो जमीन में चल गए टुर गए उन्हों की कोई निशानी बाहर नहीं रही, जिसम अंदर चला गया किहड़ी शय उन्होंने बाकी रहेगा, लेकिन जो ना कम किया उन्हों का बदन अंदर भी जी रहा है जी। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के पास रिज़्क़ दिए जाते हैं, जीने ना ते जीने लोग उत्ते आने ना। ओए मुर्दियां ते भी कदे कोई जीना गया, आ घोड़ा खत्म होया होवे बंदे कदे तके ने उन्हां ते गिद्धा मिलनियां, जानवर कोई नहीं मिलना, इंसान कोई नहीं मिलना, एक नजर बंदा तकना आने कुत्ता मोया है, दफा करो, लूर लूर करना है, आ गया ट्रके तले रह पे छटो बात, एक नजर तक के इंसान गुजर गया, लेकिन उन जानवर भी हयात है, उसमें जिंदगी है, जानवर भी सांस लेता है, खाता है। तुसाने ते हैवान के फर्क है, तुसी गुफ्तगू करने हो, गुफ्तगू नहीं करना, तुसी हैवान नातिक हो, मुतलक हैवान तो तुसी भी नहीं, ओ मुतलक हैवान है, तुसी हैवान नातिक हो मनाका के नजदीक। ते मुमताज कहे गुफ्तगू अकल शऊर ते साबित होया कि आम शय मोई होवे ते इंसान उस एक नजर तकना है ते कोई शय नहीं मोई ना, उत्थे जीने बंदे मिलने, साह किन्ने बंदे मिलने, उस बंदे ते जेड़ा सामने साह नहीं ले रहा उसके सिर ते खलोते ते हदीसां के आया फरमाया अस्सलामु अलैकुम या दारा कौमिल मोमिनीन, ए मोमिना ने घर तुसा दे सलाम होवे, कब्रस्तान कोलू लगो ते सलाम देओ। हदीस च आया कि मैयत सिर चा के तकने के कोलू लगना पाया, कंबक सलाम ही देती कि नहीं, जे चुप करके लग गया ते आनन बड़ा दुनिया ते मैं मिलना है, अगे आसे फिर तेरे नाल गल करसा, चंगा कोई गल नहीं, कोलू किंज लग गया हैं दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। उस दिन रफीक आया अपने कालू वाला ते अपने अब्बा जी ने तो उन्होंने कब्रां ते कहन गया, शायद इसी वास्ते कहन गया सी भाई चलो उन्होंने रूह खुश हो सी ते बारह ले वे कि इस वास्ते मत इन्हें भी है भाई असने पीर ने खानदान ना कोई बंदा आया तो मत खुश हो जाओ, ठीक है। तो मैं बस इत्थे तक ही रखसा, अगे हुण गल मैं करना पिया क्योंकि बड़ा उच्चा बोलने वाला मैंने गल्लां अंदर बड़ियां होनियां बहुत सारियां, हाँ जी, ते माफ कर छोड़ा ते शुक्र करो। बाकी गल ये कि मैं अर्ज पे करना है जी, हाँ हाँ, पीर मेर अली शाह साहब के फरमाया कलाम समझो, गोल्ले वाले पीरो, गोल्ले दे मुरीदो, पीर मेरे अली शाह साहब का नाम बेचकर खाने वालों, सुनो, फरमाया कि आदम थी ता ईसा मसीह, आदम थी था, आदम थी था, सब नफसी बोले सन उम्मती, सब नबी सारे नबी नफसी नफसी बोल सन, आदम थी ता ईसा मसीह नफसी बोले सन सब नबी, उठे एक बोले सी उम्मती अहमद नबी साहिब कमाल, अहमद नबी मुफ्ती ऐसे जैसे मैं बोलिया तू और सुन ला वोटियां और घूंघट काट के ना, मैं तो घूंघट ला के बैठा है जी कि आदम तो ईसा तक सारे नफसी नफसी आते,
تے اتھے بول سی امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، میں محمد ہاں تے میری امت دی مہربانی کری لاج رکھی، اے میرے مالک لاج رکھی میری امتی۔ اتھے بلے سی ایک امتی، سارے پہ جو سی اپنی اپنی، تے اتھے ایک امت دا خیال رکھ سی کہ احمد نبی صاحب کمال، دل لگڑا ہے پرواہ نال۔ اتھے بلے سی ایک امتی، ایک بول سی بندہ امتی۔ اے آیت پیر میر علی شاہ صاحب کی نظر میں تھی، اِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جسنی گل اللہ پسند کرے کرسی تے ظاہر ہے حضور تو بد کے کون اسی جڑی اللہ نا مزاج دان ہوئے، رحمت کا مزاج دان ہو جو حضور سے بڑھ کر کون ہوگا۔ اتھے بلے سی ایک امتی، اس آیت کا مفہوم حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے بیان کیا۔ ثابت کیا ہوا مفتی عبدالقیوم صاحب، کہ ثابت ہویا کہ اتھے گل بھی ہو سی، نبیاں بولنے نہ ٹائم بھی دیتا ویسی، اِلَّا مَنْ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا، گل دا ٹائم بھی دیتا ویسی، پھر جس دی گل اللہ سونی لگ سی ہے جی اس دی پھر آخسی ہوں تو شفاعت کر، سمجھ آ گئی نا؟ تے ثابت ہویا کہ شفاعت ہے، شفاعت ہوگی، ہاں تے پھر آنے جناب ایک میں ان سمیٹنا کہ اللہ فرمایا ہے ایک فرقہ پرویزی ہے، پرہیزی ہے، پرہیز کرو۔ اس آگیا کہ شفاعت نہیں، کیونکہ اللہ مکافات عمل نہیں دے گا، تو یہ کائنات کے حساب کتاب کا فائدہ کیا، شریعت کا فائدہ کیا؟ وہ عمل اگر صدا والے کو صدا نہیں دے گا، جزا والے کو جزا نہیں دے گا، تو کیا ہے؟ میں نے آیت پیش کرتا ہوں، کدے ٹھیک ہے اس لکھیے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ٹھیک ہے تے اے بھی اللہ تے یہ جڑی میں ہن پڑھو لگا اے کتاب قرآن وچ خارج ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جساں چاہے بخش چھوڑے تے جساں چاہے عذاب دے وے۔ ہن میں ذرا 2 منٹ گل کرنا، عذاب نہ یغفر لمن یشاء، جساں چاہے بخش چھوڑے تے جڑا بخشنے نے قابل ہے اساں بخش چھوڑیا تے فائدہ کی ہویا؟ وہ تو اگے بخشنے نے قابل ہے۔ بولو دیو نا دلیل، میں گل کرو مولیاں علی، کوڑ کوڑ اگے پیچھے لائی رکھنے منہ تے گل کرو نا۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے ماں باپ بخش دے، بخش دے مطلب ہے کہ اگر وہ مستحق غفران ہے تو اللہ نے کمال کیا کیا، پہلے ہی مستحق ہے، وہ تو ٹھوک بجا کے عمل کر کے آیا۔ مطلب ہے کہ وہ مستحق غفران نہیں ہوگا تو اس کو بخش دے، ہے جی۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، تے اگر عذاب نے مستحق ہے اللہ اساں عذاب دے چھوڑیا تے پھر کیڑی کمال کی تھی؟ وہ تو اگے عذاب نہ مستحق ہے نہیں۔ چنگا آدمی جڑا اپنے آپ تے نخرہ کرنا ہے کہ میں بڑا صوفی ہاں، میں بڑا شیخ ہاں، میں بڑا شیخ الحدیث ہاں، میں شیخ القرآن ہاں، میں موحد ہاں، میں توحید بیان کرنے والا، میں بڑا اللہ جاننے والا، اللہ دا راہ دسنے والا، نمازہ روزہ پڑھنے والا، یہ تو مردود اور سارے نہ کدے مسیتی نہ منہ نہیں کیتا تے میں تو بڑا نیکوکار ہاں تے بڑا بڑا آدمی ہاں۔ نخرہ آ گیا نا۔ الذین ہم یراؤون، جڑے ریاکاری کرنے ریا کرتے ہیں، فرمایا یعذب من یشاء، میں چاہ کے تو جہنم میں سٹ سکتا۔ نخرے کرنے ہو، نالے باتاں کرنے ہو، نالے دنیا حقیر سمجھنے ہو۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، یہ اپنے آپ ابوں برگزیدہ تے چنگا تے شیخ تے علامہ تے متقی نہ سمجھا کرو، او بہتر جاننا تساں جو متقی کون ہے۔ خالی تسبیحاں ٹھنگ ٹھنگ کرنے نال نہیں اللہ نیڑے لگنا، ہر ویلے ٹھنگ ٹھنگ، ہاں پتہ نہیں کہ گننے رہنے ہو، پیسے گننے ہونے ہو گے یا کتنے رہ گئے یا کہڑے اور مارنے والے رہ گئے جڑے میں نے تو بچ گئے ہیں جی۔ تسبیح کا ایسی تسبیحاں سنو میری ربائی ہے، جب تسبیح کا یہ پیچ و تاب توبہ توبہ، تسبیح کا پیچ و تاب
پیچو تاب، یہ ڈنگا ہونی سپے آ رہے، ہاں ڈنگنی سپے آ رہے. تسبیح کا پیچو تاب جتنی لمبی ہوئے ڈنگنی ہونجیے. تسبیح کا پیچو تاب، توبہ توبہ دانوں میں یہ اضطراب، توبہ توبہ ایک ہی نہ سر لگنا ٹھائی دوئے نال تریے نہ ٹھائی انہاں وقت پایا دانیاں وہ بھی آنے کس نے ہاتھ چڑھ گئے ہیں. اللہ فرمانا ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ یاد کرو پوں. اللہ کو تعداد لکھی اے 100 نے اندر بند کر کے لکھ پڑھنے اللہ مت 100 تو اتنی باری نہ ہوئی 101 باری نہ ہوئی ہیں جی. تے دانوں میں یہ اضطراب، توبہ توبہ دانوں کا گھماؤ زیادہ، کم جنبش لب، ٹھئی 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 لگی ہونی اتو گلا کرنے ہونے کہیں نہیں تسبیح اینجی چلنی ہونی مشق لگی ہونی اینڈ پریکٹس جا ٹھیک ہے نا. دانوں میں یہ اضطراب توبہ، دانوں میں گھماؤ زیادہ کم جنبش لب، لب کاٹے لین پڑھنے تھوڑے تے دانے تے ٹھئی لگی ہونی کدھے تک کیوں نہ تسبیح پڑھنے ہیں جی. نمائشی ہاں اے سعودی عرب میں جو ہر بندے تسبیح نپی ہونی تے کرنے جو کچھ ہونے بھی تکیا کرو جی ہاں. تسبیح کا پیچو تاب، توبہ توبہ دانوں میں یہ اضطراب، توبہ توبہ دانوں میں گھماؤ زیادہ کم جنبش لب، اللہ سے بھی حساب، توبہ توبہ. وہ دنیا نال تا حساب کرنے ہو، اللہ نال بھی حساب کرنے ہو گن گن کے تے پھر گن گن کے تساں ہی 84 نہ ہوگی پھنسے حساب میں روزے حساب اہل حساب. ادھر تک عمر صاحب جی دل نہیں رہا نا میں تو ساتھ سے نہ بولنا پہ کہ بلا اور بڑے بندے ہاں پھنسے حساب میں روزے حساب اہل حساب، جنہیں حساب نہ آیا وہ بے حساب گئے. جڑے گرنے رہنا الذی جمع مالا وعددہ، جنہ مال جمع کیتا تے ہیں پھر گنیا اینا کھانا تو خود غسل خانے چ بڑھ کے گرنے ہونے. مولویاں ہیں پیچھے منہ کر کے پیچھے تکنے ہونے اتھے گرنے ہونے پہن بھائی کاٹتے نہیں کدھر دے گیا آکھیا ماں اور کچھ یہ کاٹتے نہیں دے گیا ہیں جی. تے پیر حضرات گوڑیاں تلے تکنے وال مال ہے یا ایویں مالا جا نوٹ ہے پھر ہاتھ تا کے تکنے اے تکیا بھائی اے ہوں پر نوٹ کے دس میں بڑا یا نکاں بڑے تے شک پہ وننا 100 نہ ہونا تے 1000 نہ پتہ لگنا بھلے کھے بیچارے وقت پہ وننا اے کی فائدہ کرنا ہے جی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اے انسان تیرے واسطے تو مالک آکھیا ہے کہ میں تو نہ اتھو دے سا جتھو تو سوچ بھی نہیں سکنا، تو بے اپنی جگہ تے میں تو نہ پہنچا چڑھ سا کیوں یوں یوں کرنا ہے ہر پاسے کدے کسے نہیں جیب تکی ہونی ہے کدے کسے اتو رسول اللہ نہیں تاریخ ات بتے یزرس غریبم یا رسول اللہ غریبم یا اللہ یا رسول اللہ میں بہت شودہ جدی پشتی شودہ میں نے کہا یا رسول اللہ ککھ نہیں نے اللہ نے قسمیں میں نے کہا تک کے نو عیسیٰ علیہ السلام کرانیاں خبرہ دینے جو کوئی ماں تب داخرون تسا نہیں پتا تسی عیسیٰ کو افضل ہو میں نے کہا ککھ نہیں اے نہیں شرمانی کے حضور پتہ ہے تنا سارا برطانیہ تو چھان مارے مند مارے ساری دنیا لٹ کے کھا گیا تیلے غریبم یا رسول اللہ غریبم وہ کدے تا پیڑے آگ چھوڑ امیرم یا رسول اللہ امیرم یا رسول اللہ میں امیرہ تیری جتیاں دے صدقے میں نو اللہ نے بڑا رزق دیتا ہے نا شکرے ہو حضور ہمیں چکر دینے ہو تے نہ تا تو سنیاں کیڑے پاسے نہیں پھر آدھا کہ نات خانہ نے خلاف بولنا ہے سمجھ آئی نا. ان لوگوں کا کلام سنیں جو آپ کو اللہ اور رسول کی دعوت دیتے ہیں. صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب کا خطاب سنیں, حافظ فاروق صاحب کا خطاب سنیں, اور جو امت کے اچھے مقتدر مفتی ہیں, علماء ہیں, ذی علم خطبہ ہیں, ان کا خطاب سنیں کہ رسول اللہ نے اپنے سامنے نعتیں سنی ہیں. حضور نعتہ سنیا حسان بن ثابت کو کافر اپنی حجب کرنے ہیں تے حسان بن ثابت کوئی صحابہ ویل دینے
ہوں جس وہ تو جواب دینے کفار تھی جواب نہیں دینے ہو تھی اپنا حساب کتاب کرنے ہو میں آنا نا اے مائک بند ہو جائے بجلی بند ہو جائے میں تک نہ کہڑا پتر نات پڑھنا پیسے بند ہو جائے بجلی پیسے پینے ہو کدے بجلی بند ہو جائے نہیں ماں مر بھی نہیں کچھ آ نہ کھڑے اللہ نے واسطہ نے اسی نہ تا پڑھنے نے قائل ہاں اسا نہ تا آکھیاں اسا نے پیو دادے نہ تا آکھیاں کیڑا کم بخت ہے کہ رسول اللہ دی نات تو منع کرنا ہے نظر سے آپ کا نقش قدم جہاں گزرے وہ بد نصیب ہے سجدہ جسے کہاں گزرے اسی دل و جان نات سننے والے لیکن کدے رسول اللہ وہاں سمجھ کے تھے آپ سامنے سمجھ کے پڑھنے رسول اللہ تیرے سامنے بیٹھے ہوں تو ویلا کن سے کہ رسول اللہ نہ چہرہ ویک سے میں پوچھنا نہ تیرے کو لے نات خان رسول اللہ کو حاضر ناظر جاننے والے رسول اللہ تیرے سامنے بیٹھے ہوں تیری جرت ہے کہ تو پیسے لے یا تو پیسے مقرر کرے یا خطیب جڑے لوگ پیسے مقرر کر کے جاتے ہیں ٹکٹ بھیجو جناب اتنے روپے نہ ٹکٹ بھیجو تا میں آساں کیوں رسول جڑے نو تبلیغ کرنے نے مفت تسی رسولہ کو وڈے جمے ہو دو پیسے نہیں تو سنیا اوقاتاں پیچھے پیو دادے مولیاں پٹنے آئے نہ کوئی اصل نہ کوئی نسل نہ کوئی شکل نہ کوئی عقل رسول اللہ کی شان دیکھو تبلیغ پر اجرت نہیں مانگی اے آنے جناب خطیبہ نے کلام میں اثر نہیں لیا اثر کہہ رہے اوے اونج کوئی دے چھوڑے تساں لکھ روپیہ کوئی چاہ دے نہ کھانا چاہ دے اساں کوئی اعتراض تسی ذہن وچ نہ رکھو تسی کملی والے ہیں اپنے سامنے رکھو تسی یہ تکو کہ سرکار خود بیٹھے اور میری آواز سن رہے ہیں تسی یہ رکھو گم گشتہ در ذات او انا الیہ راجعون گم گشتہ در ذات او انا الیہ راجعون میں تک گم اوے آئے منی اللہ میں کیا کر رہا ہوں وہ زنانیاں مصرنیاں ہلے تک یوسف نہیں مصرنیاں زنانیاں مصرنیاں اجے قبروں میں بھی یوسف نہیں مصرنیاں آپ مزہ آئی کہ نہیں فکر نا زنانیاں مصرنیاں قبروں میں بھی یوسف نہ چہرہ نہیں مصرنیاں انہاں ہاتھ کپ چھوڑے تے اے تا یوسف تو بھی سونا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری آنچے خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری اے تا بہت سونا ہے سارے رل کے آکھے محمد مصطفیٰ کا حسن منصوص ہے قطعی ہے متفق علیہ ہے تے انہاں انگلیاں کب چھوڑیاں حیرت چاہ کے یوسف تک تے حیرت حسین سر کٹا چھوڑیا نانا ٹر گیا ہے اس دنیا تو تے آکھے میں دانے نہ دین نہ مرن دینا نانا میرے سامنے بیٹھا ہے سر پیش کر چھوڑے ٹھیک ہے اتنا بڑا نسب ہو کے اولیاء اللہ دی جماعت خاصہ دی جماعت جس وقت ناموں سے مستعفیٰ دا وقت آیا لوگ اپنی جانا پیش کی تھی تے تساں نہیں مولویاں تے نات خانہ نہ انہاں نہ طبقہ ہی رہ گیا کہ تسی حاضر ناظر ہونے نے دعوے کرنے ہو تے ذرا حضور کو شرم نہیں آنی کہ تسی سامنے سٹیجاں تے تجارت بنائی ہو نہیں تساں آج کل پتہ نہیں کہ کسی خطیب کا علم کا یہ صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب بیٹھے ہیں مجھے کوئی خوشامد نہیں ہے کسی کی اس شخص نے تعلیم حاصل کی بہاولپور میں جامعہ کے عباسیہ میں پڑھے اور علامہ احمد سعید کاظمی جیسے فاضل آدمی سے انہوں نے حاصل کیا ساری عمر مطالعہ کیا ان کے مطالعہ ان کو کیا صلہ ملا جو کار اللہ اور کار رسول کا ورد ساری عمر انہوں نے پڑھا مطالعہ کیا آنکھوں کو دکھایا رات کو جاگے وہ تعلیم دی جو رسول اللہ نے دی جو قرآن نے دی ایک شخص وہ آپ کو دکھا رہا ہے آپ کو وہ سنا رہا ہے دوسری طرف آپ ان لوگوں کے گانے سن رہے ہیں جڑے پیسے طلب کرنے ہیں جس میں رسول اللہ نے تعلیم نہ کوئی ذکر نہیں قرآن و سنت کا کوئی ذکر نہیں
انہاں تسی فوقیت دینے ہو. آج کل پتہ ہے کہ زیادہ تر سارے تو اتنے شک نہیں کرتے ہم, زیادہ تر محفلیں وہ کرتے ہیں یہاں میلاد کی محفل ہو رہی ہے وہاں ہو رہی ہے, یہ صرف نمائش کے لیے کالے دھندے کرتے ہیں اندر سے اور لوگوں میں مکرم بننے کے لیے تاکہ لوگوں کو ہم پر شک نہ پڑے. اندروں بدماشیاں کرنے تو محفل میلاد سجانے. سمجھ آئی؟ اللہ کا واسطہ ہے میلاد سنو رسول اللہ کی نعت. ان لوگوں سے کیوں سنتے ہو, پیشہ ور لوگوں سے؟ تمہارے منہ زبان دکھتی ہے, تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ رات کی تاریکی میں جب نماز پڑھ چکو تو اللہ سے عرض کر کے کہ میں اب تیری بارگاہ رسول میں حاضر ہو رہا ہوں, مجھے اجازت دے کہ میں نعت رسول پیش کروں. تے اتنے تو پیش کر رہا تو ڈگنا انہیں پیشہ ور لوگوں تے پھر جناب اتنے نچھاور کرنے پیسے. شرم کرو, حیا کرو. اے دین دی تبلیغ ہے. دیوبندی جب اعتراض کرتے ہیں جناب یہ انہوں نے بریلویوں نے کیا رچا رکھا ہے تماشا ڈھونگ, تو یہ کہتے ہیں جناب دیوبندی بکتے ہیں. دیوبندی ٹھیک ہے, وہ ٹھیک کہتے ہیں. آپ کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ نے یہ کام کرایا تھا؟ آپ غور کریں, آپ حضور کا منشا دیکھیں, آپ کا مقصد بعثت دیکھیں کہ حضور نے تعلیم دی, آپ نے معلمین کو پسند کیا, آپ نے صحابہ کو درس دینے کی تلقین کی. اللہ کا واسطہ ہے, یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں. احمد رضا صاحب نے اپنے ذوق میں کلام کہا تھا, آپ کو اجرت پر پڑھنے کے لیے کہا تھا. احمد رضا نے کیا کوئی اجرت لی تھی؟ ثابت کرو کہ احمد رضا نے کوئی پیسے لیے ہو. وہ مفت وہ کملی والے نے عشق چ بول گیا تے تسی اس نے عشق کا کیش کرا رہے ہو. سمجھ آئی؟ ہوں آخری گل سمجھ آ گئی نے نا. ہوں گل سنو آخری. صاحبزادہ صاحب میں نے ذمہ لایا کہ اے جمعراتاں تے انہاں دی گل اے کہ جمعراتاں تے تیجے تے 40ویں کرنے کوئی فرض واجب کوئی نہیں کہ تساں کول پیسہ اے وے تاں وی تسی لاؤ, جے نہیں نے تے قرضہ کر کے لاؤ. اے کوئی ضروری کوئی نہیں. اگر اے طاقت ہے تے قرآن شریف پڑھو تے مسکیناں چند جتنے بلا سکنے انہاں روٹی کھلاؤ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جڑے لوگ روٹیاں کھلانے مسکیناں ماں, غریباں ماں تے اسیراں ماں, تے پھر اگے کہ آنے دکھاوا نہ ہوئے, ریا نہ ہوئے جی میں 500 دیکھ پکائیے جناب تک کوئی پیو مر گیا, ماں مر گئی ہے, کوئی نانا دادے نے ختم آ گیا جناب تے 500 دیکھ لائیے. دنیا بھائی بڑا پیسہ لانا ہے بھائی, اللہ بڑا دیتا ہے. ایک ہم نہیں کہ لوگاں تعریف کرو, ایسی گل نہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اسی روٹی کھلانے ہیں اللہ واسطے, لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ ہیلا پیش کر رہے ہیں, روٹی کھلانے کا ہیلا پیش کر رہے ہیں, لوجہ اللہ ہے. کسی کا کوئی شکریہ یا کوئی اس کو ہم صلہ دینے کے لیے نہیں کر رہے, بلکہ اللہ واسطے. اللہ واسطے روٹی کھلانا ٹھیک ہے. بندے بعد آنے جی کہ جی قرآن شریف بھی پڑھ چھوڑو, روٹی نہیں کیڑی لوڑ ہے بھائی. روٹی تو میت نہیں پہنچنی نا, قرآن شریف پہنچنا ہے. انہاں تے میرا سوال ہے, ایک وہ طبقہ بھی ہے جڑا آنا ہے قرآن پڑھنے میں بھی ثواب نہیں. قرآن میں بتا دو اسی ملک میں ہے, وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ہے. آپ میت کو کیا بھیجتے ہیں؟ کیونکہ قرآن قانون کی کتاب ہے, اس میں حیض نفاس کے مسئلے ہیں اور اس میں تقسیم جائیداد کے مسئلے ہیں. ولا عمل خنزیر وما الا به لغیر اللہ, یہ پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے. تبت یدا ابی لہب, کافروں کا نام لینے سے ثواب ہوتا ہے جی. سنو نا سوال, سنو نا, سنیاں تے چڑھنے ہو تساں تے بھی کوئی چڑھے نا, گل کرو نا. تسی جانے ہو قرآن پڑھو تو قرآن تے اعتراض ہے, حیض نفاس نے مسئلے بیان کرنے والا نا ثواب ہے. ثواب تو چلو مولوی صاحب جاگو, مولوی صاحب مکھی واڑے ویسے نہیں ہے منہ نا جا کے بہ کر رومال تو کاٹا سونا پتا ہے, پتہ لگنا ہے بالا اولاد نہیں کوئی مخلوق لتھی ماں. گل سمجھی نے جی کہڑے؟ اچھا اچھا ہاں اچھا. میں دسنا پیا وہ ویسی گل, یہ گلاں علم واسطے, جڑے علم والے سمجھنے والے, چبلاں واسطے نہیں, یہ چبلاں واسطے نہیں, یہ علم والے واسطے نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون.
فرمایا اسی یہ گلاں تاں کرنے اس قوم سے جڑی عقل رکھنی ہے، ایویں منہ چاہے ڈنگر ٹرنے والے آخر گلاں نہیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا کہ ہاں قرآن کا ثواب نہیں، اے سنو جی گل، یہ کسی کتاب کی گل نہیں ہے، یہ نصیر اللغات کی گل ہے، تفسیر نصیریہ سے بول رہا ہوں میں۔ آؤ جڑے بڑیاں بڑیاں بیضاوی تے بڑیاں بڑیاں کتاباں پیش کرنے ہو، ساڈی بیضاوی بھی تکو جی، سنو گل، یہ کسی کتاب کی گل نہیں ہے، تے گل معقول نہ ہوئے تو اٹھ کے سوال کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں قرآن کا ثواب نہیں ہے، ایک شخص کہنے لگا کہ اسی فرقے سے تعلق تھا، کہنے لگے یہ تو قانون کی کتاب ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ میں نے کہا نماز عبادت ہے؟ کہ بالکل عبادت ہے۔ یہ آپ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے آپ کو؟ ملتا ہے؟ ملتا ہے نا؟ تے اٹھنے بیٹھنے نہ ثواب ہونا ہے، ورزش کرنے ہو، کدے کھلو رہنے ہو، کدے اڑ بننے ہو، کدے سجدے چلے بننے ہو، کدے انگلیاں چاہنے ہو، اینج کرنے ہو، ایک ایک کام ہوا۔ تسی ماں یہ دسو نا یہ کی ہوا؟ پیر پن کے باؤ جی، پنجیاں نے منہ اگے ہون، دسو نا کہ شہر ہے تے خالی تسی نوتے تلے ہو جو نماز ہوئے تھی، ثواب ہونا ہے کہ نہیں؟ نماز عبادت ہے، نماز اور عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ طواف کرنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو ہوتا ہے نا؟ تے چکر مارنے نال ثواب ہونا ہے، تے ایویں دنیا چکر بھی مارنی، ساری دنیا میں چکرے چ پئی، اس چکر کا ثواب ہے، شوط کا، ایک ایک شوط کا، ایک ایک چکر کا ثواب ہے، نماز کا ثواب ہے جی۔ تے نماز کا ثواب ہے نا، اللہ ثواب دینا نا، فرض کیتی اللہ کہ فرض ہے تو سادے نماز، تے فرض ہو نہیں جس نے عبادت ہوئے تے اور عبادت میں ثواب ہونا ہے۔ اگر اللہ کسی چیز کا ثواب نہیں دینا تو پھر مطلب ہے کہ اللہ تے ایمان رکھنا بھی ثواب نہ باعث نہیں، بولو نا؟ تو پھر تو سارا کارخانہ ہی ہمیں چکر ہے نا، مطلب جڑا ہے کچھ تو منو، نماز سے ثواب ملتا ہے، نماز عبادت ہے اور ہر عبادت کا ثواب ملتا ہے، تے اٹھنے بیٹھنے نال خالی ہونی ہے نہیں، تے ثابت ہویا کہ اس عبادت نے وچ کے پڑھنے ہو، تسی سیف الملوک پڑھنے ہو یا یوسف زلیخا پڑھنے ہو، قرآن پڑھنے ہو، تو جو اٹھنے بیٹھنے کو عبادت بنا دیتا ہے، جو اٹھنے بیٹھنے کو عبادت بنا دیتا ہے اور اس اٹھنے بیٹھنے کو باعث ثواب بنا دیتا ہے، وہ کیا ہوا؟ قرآن ہوا۔ تو کیا آپ قرآن میں رسول اللہ سے کیا ثابت ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھو، یہ قرآن سے اللہ نے، یہ نص ہے، آپ حدیث نہیں مانتے تو میں نص پیش کر رہا ہوں، تو یہ قرآن سے اللہ نے پورا قرآن مراد لیا ہے یا کسی آیت کو خارج کیا ہے؟ القرآن پر الف لام کون سا ہے؟ پورا قرآن مراد ہے، ورتل القرآن ترتیلا، پورے قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ مطلب ہے کہ اس میں حیض نفاس کی آیات ہوں، قانون کی تقسیم کی آیات ہوں، لام الخنزیر کی ہوں، کوئی آیات ہو جس کا کسی مسئلے سے بھی تعلق ہے، آپ اس کو نماز میں پڑھیں۔ سمجھ آئی؟ تو جب نماز میں پڑھے تو آپ کہیں کہ نماز باعث ثواب ہے کہ نہیں؟ سب مانتے ہیں کہ ہے، تو جو نماز کو باعث ثواب بنا دیتا ہے وہ تو قرآن ہے نا۔ تو قرآن کا نہ پڑھنا ثابت کیا ہوا کہ نہ صرف اس کا پڑھنا باعث ثواب ہے بلکہ یہ نماز گر ہے، نماز کو نماز کا درجہ دیتا ہے، عبادت کے مقام پر پہنچاتا ہے نماز کو۔ تو ثابت ہوا قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، میت کو بھی ملتا ہے، جو پڑھتا ہے اس کو بھی ملتا ہے، بلکہ یاد رکھیے جو قرآن لفظاً نہیں پڑھ سکتا وہ نماز قرآن کھول کر قرآن مجید کی آیات کی زیارت کر دے، اس کی آنکھوں کو بھی ثواب ملتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس واسطے قرآن پڑھو، قرآن بھیجو، اللہ تعالیٰ قرآن، لیکن جڑا خرچہ کرنے ہو اللہ تعالیٰ اس میں بھی قبول کرنا ہے۔ اس واسطے تے بہتر میں نے ایک گزارش ہے کہ امتاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ فرمایا میں وسعت نے اندر رہ کے تساں اجازت دیساں کہ کام کرو، جڑی تکلیف مالا جو طاقت جس دی تساں طاقت نہیں وہ کم نہ کرو۔ من استطاع الیہ سبیلا، حج بھی اس سے فرض ہے جڑا استطاعت رکھے، تے جس نے نہیں پسلی نہیں، جس نے اس جمراتاں نہیں کر سکنا چار نہ کرے، چلم نہیں کر سکنا نہ کرے، او 3 دن سوم کا چھوڑا،
روٹی کھلا کے ثواب پہنچا کے اللہ نے سپرد کر چھوڑ. سمجھ آئے؟ اس تو بعد جمعراتاں 40ویں چھوڑ دیو، جڑے نہیں کر سکنا نہ کرو، سوم کر چھوڑو. اس تو بعد لوگاں بھی تو جان چھوڑو نا. ہوں ایک 40ویں تک تسی جمعراتاں کرنے رہو سارے، تے اگے ہو مار ویجے کوئی بندہ تے پورا تسلسل ہو سی، ساری عمر کرے پوری پئی رہے. کچھ دیہڑے کو دنیا کام بھی بندے کرنے والے ہیں. سوم کر کے اللہ نے سپرد کر چھوڑا، بخشن ہار وہ ہے. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ سان توفیق دے. اور میں گزارش آخری کرساں کہ آج اس موقع پر عدل زئی میں جو میرا یہ خطاب ہے، اور اس میں بڑے علماء، مشائخ، ذی علم باشعور لوگ تشریف فرما ہیں، اور حافظ فاروق صاحب کے اس آپ کے والد گرامی کی تازی تھی اس اجلاس میں آپ سب نے شرکت کی. اور آپ سب لوگ میرا نام سن کر بھی کچھ حافظ صاحب کے تعلق کی وجہ سے بھی لوگ آئے. بہت رات گزر گئی ہے، یہ راتیں کئی گزرتی رہیں گی. یہ راتیں گزرنے کا جو سلسلہ ہے یہ ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ رات جو ہے ایسی راتیں اور ایسی باتیں اور ایسی راتیں بہت کم آتی ہیں. آپ کو مجلسیں بھی ملیں گی، خطباء بھی ملیں گے، اور میں کوئی خطیب شیب نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی بولنے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ میرے پاس کوئی علم ہے. بڑے بڑے اہل علم اور فضل بیٹھے ہیں، لیکن میں ذرا کوئی بے باکی سے بات کرتا ہوں، اور جو میری سمجھ میں ہو. یہ اور بات ہے کہ ایک شخص نے کہا، یہاں ایک بیٹھا ہے آدمی، اس نے اشارہ کیا کہ اب دیکھو کہ حضرت علی پر میں نے بات کی، علی بابوہا، تو اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھنا شرط ایمان ہے. میں نے گل سمجھی نے؟ ہاں، رسول اللہ دا خون، رسول اللہ دا خون، حضور دا خون جس میں اتھر جس زمین دے نال مس کر رہے ہیں، متفق علیہ مسئلہ ہے امت کا. کوئی طبقہ ہو سی خارج ہو سی، بد نصیب طبقہ، خوش نصیبوں کا یہ عقیدہ ہے، اور ثبوت کے طور پر وہ عقیدہ ہے، درجہ ثبوت پر ہے کہ اس کا مقام کعبے اور عرش سے بھی اونچا ہے. جس خطے اور جس زمین کے ساتھ سید عالم کا جسم اتھر مس کر رہا ہے، قبر شریف میں، تو حضور کے جسم اتھر کا خون جن کی رگوں میں پے میں دوڑ رہا ہو، بشرطے کہ سچے سید ہوں. 2 نمبر سید نہیں، سچے اور سچے